لال اینڈ دیٹ سایہ آپ کے اوپر ہے. صرف سر اٹھا کے اوپر دیکھیں, آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اقبال نے اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف ہسٹری. علامہ اقبال عرب دنیا میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال سینٹرل ایشیا میں کیوں نہیں آئے؟ علامہ اقبال افریقہ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے جس قوم سے کام لینا ہوتا ہے اپنا تحفہ اس قوم میں بھیجتا ہے. علامہ اقبال ایران میں بھی, سینٹرل ایشیا میں بھی اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ نسبت آپ کی اقبال سے بھی ہے, اقبال کے شہر کے حوالے سے. اقبال نے اردو اور فارسی میں کلام کیا ہے. دنیا میں کوئی شاعر, کوئی فلسفر آج تک ایسا نہیں آیا جس نے سیکنڈ اور تھرڈ لینگویجز میں شاعری کی ہو. اقبال نے اردو, انگلش اور فارسی میں جو کلام کیا ہے, حالانکہ ان کی اپنی زبان تو پنجابی کشمیری ہے. اور یہ جو فوکس اقبال کر چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا اب اس خطہ زمین سے لینا. ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. 1992 کا وقت ہے. ہم سوویت فوجوں کو افغانستان سے دھکیل کر تاجکستان کے بارڈر تک پہنچ چکے تھے. ایز اے ینگ مین دیٹ واز دی کلمنیشن آف مائی افغان ایڈونچرز. ہم آمو دریا کے اس طرف کھڑے ہوئے تھے اور اکراس دا آمو دریا تاجکستان تھا. اور ایک حیرت انگیز انقلاب تاجکستان میں بلڈ ہو رہا تھا کہ سوویت فوجوں کو جب افغانستان سے نکالا گیا پھر یہ سینٹرل ایشیا کو روک نہیں سکے. سینٹرل ایشیا میں انقلاب برپا ہو گئے اور لاکھوں کا مجمع افغانستان, سینٹرل ایشیا میں, تاجکستان میں لاکھوں لوگ سڑک پر نکل کر علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے تھے جس کی وجہ سے کمیونسٹ حکومت کو لیپس کر گئی. وہ شعر تھا, معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اے جس نے حرم کی تعمیر کی تھی اب اٹھو, نئے جہاں کی تعمیر کرو, گہرے خواب سے اٹھو, گہرے خواب سے اٹھو, گہرے خواب سے اٹھو. اقبال 1992 میں لائک اے وائلڈ فائر یہ ریولوشن پورے سینٹرل ایشیا میں پھیلی. علامہ اقبال 1992 میں سینٹرل ایشیا میں ریولوشن بلڈ کر رہے تھے. تہران کے بارے میں, ایران کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام اگر آپ بناتے ہیں تو کوئی ہیڈ کوارٹر بنایا جا سکتا ہے. تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ اقوام عالم کی تقدیر بدل جائے. پاکستان, ایران, ترکی, عرب ممالک, ہماری تقدیر ایک ہی ہے. ایران نیوکلیر پاور نہیں ہے, بننے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نیوکلیر پاور ہیں. ایران آئندہ چند سالوں میں ان کے لیے تھریٹ ہوگا. ہم آج ہیں. ہمارے نیوکلیر میسائل پروگرام اللہ کے فضل سے آج اسرائیل کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں اور انڈیا کے انڈمان آئلینڈز کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. They know this. So the threat that the enemy has is from Pakistan, not from Iran. انہوں نے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا, فوجیں لے کے گھس گئے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہے. سیریا کو تباہ کر دیا, لیبیا کو انہوں نے ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا, افغانستان پہ چڑھ دوڑے. یہاں ان کی مجال نہیں ہے کہ فوجیں لے کے داخل ہوں, صرف اس لیے نہیں کہ ہم ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ہیں. اللہ کے فضل سے ہم 17 کروڑ بھی ہیں, غیرت مند بھی ہیں, عزت سے جینا بھی جانتے ہیں, عزت سے مرنا بھی جانتے ہیں اور ان کو مارنا بھی جانتے ہیں. Their threat is against Pakistan. ان کا تھریٹ ہمارے خلاف ہے, اس میں کنفیوز نہیں ہو. باقی جو کچھ وہ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں بلف ہے. ٹارگیٹ ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہوئے ہیں سمندر میں, ان کے جو سارا اس وقت تھریٹ ہے, جو فوکس ہے اس وقت افغانستان سے لے کر دہلی تک, ان کے تمام دشمنوں کا ایکسس جو بنا ہوا ہے, دیٹ از ڈائریکٹڈ اگینسٹ یو. ڈونٹ ریمین ان دس کنفیوژن. ایبسولوٹلی ویک اپ. انشاءاللہ العزیز تقدیر ہم نے خود اپنے ہاتھوں میں لینی ہے. ہماری یوتھ میں موٹیویشن بہت ہے اور انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. Pakistan is something that we are here for. ریولیوشن اب ہی اس ملک میں آئے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں اور ان کے اندر کیا طاقتیں ہیں, ان کے اندر کیا پلس پوائنٹس ہیں, تو ریولیوشن خود بخود ہی آ جائے گا. For now on, as the situation is really bad, it is just we have to be united and stand strong here.
Pakistan can go anywhere if we get a good leader. Pakistan is everything, my identity, my place to live, all about Pakistan. If you all give up and say कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मुल्क का तो कुछ हो ही नहीं सकता, then nothing's going to happen. Each one of us needs to take a stand and light our own torches.